میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 3 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواسۂ رسول حضرت حسین مظلوم ہیں۔ میں تاریخ کو چھیڑنے کی بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی مظلومانہ اور دردناک شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو علماء و خطبات حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں عباس کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے۔ حرقہ القیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کے ساقی اگر عباس تھے تو مدینہ میں عثمان کے ساقی علی تھے۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کی کنویں خریدا کرتا تھا۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نقطہ دان نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور میرے پیارے عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے،
میرے عثمان کو ذبح کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے عثمان کا ذبح ہونا، فرشتے دیکھ رہے ہیں عثمان کا شہید ہونا، چرند پرند دیکھ رہے ہیں عثمان کا قربان ہونا۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے، جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ بالآخرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ کاش کہ اس مظلوم پہ ہونے والے ظلم کو کوئی بیان کرتا، کاش کہ اس مظلوم پر ظلم کرنے والوں کی کوئی پہچان کراتا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔